السلام علیکم، میں ہوں عامر ہزاروی۔ پاک فوج اور پی ٹی ایم کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایک جرگہ پاکستان کے نام سے ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا۔ سوشل میڈیا کے چند لوگ اٹھے، انہوں نے یہ آواز بلند کی کہ ہم جنگ نہیں، امن چاہتے ہیں۔ یہ نعرہ بہت اچھا ہے۔ اس نعرے کے لیے انہوں نے پورے ملک سے لوگ جمع کیے اور بڑی اچھی کانفرنس کی، کئی نامی گرامی لوگوں کو بلایا۔ ذاتی طور پر میں تو اس جرگہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا۔ میں نے ویڈیو پیغام بھی پہلے اپنے یوٹیوب چینل پہ لگایا اور پھر لکھا بھی۔ بہت ساری اور بھی ایسے آوازیں تھیں جو ان لوگوں کے حق میں نہیں تھی، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ان کے حق میں تھی۔ سبوق سید صاحب ایک معروف نام ہے، جانا پہچانا نام ہے، وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے، انہوں نے گفتگو کی ہے۔ آج انہی سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ جرگہ پاکستان کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ کیا آئین ایسے جرگوں کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ ایسے جرگوں کی وجہ سے پارلیمنٹ مزید بے وقت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو قوم کے نمائندے ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ انہیں کیوں نہیں کردار ادا کرنے دیا جاتا؟ اور پھر جرگہ تو دو دشمنوں کے بیچ ہوتا ہے، یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قبائل اس ملک کے شہری ہیں، ریاست کے ساتھ ان کی ٹکر کوئی نہیں ہے، لیکن پھر یہ صلح، یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے؟ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے ہیں جی آپ؟ فی الحال ٹھیک ہوں۔ فی الحال ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ آج بتائیں کیسی رہی آج کی کانفرنس، اور کیا ایسی کانفرنسیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ عامر ہزاروی صاحب۔ پروگرام تو آج کا بہت زبردست تھا اور بڑی اہم شخصیات اس پروگرام میں موجود تھیں، مین سٹریم میڈیا کی بھی، حکومت کی بھی اور سوشل میڈیا کی بھی۔ لیکن یہ بات بڑی اہم تھی کہ یہ سارا سوشل میڈیا انیشیٹو تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی طرف سے یہ پورا پلان کیا گیا کہ کس طریقے سے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے کچھ اس طرح کی آوازیں بلند ہوئیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ وہ اب لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں اور تصادم کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ عابد افریدی صاحب جو جرگہ پاکستان کے صدر ہیں، اور ان کی باقی جو ٹیم ہے، باقی جو دوست احباب ہیں، تو ان کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ یہ خطہ جو پختون بیلٹ ہے، بلوچستان کے اندر بھی اور فاٹا کے اندر بھی، تو یہ پہلے جب مجاہدین آتے تھے تو اس وقت بھی ایک انتشار کا شکار رہا۔ پھر اس کے بعد طالبانائزیشن اس علاقوں میں پروان چڑھی، لازمی پروان چڑھنی تھی، تو اس کی وجہ سے 20 سال اس جنگ کو کرتے ہوئے گزر گئے۔ تو اب اس علاقے کے اوپر خوف کے اور جنگ کے ایک نئے سائے منڈلاتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ یہ جنگ شروع ہو اور وہاں پر کوئی انتشار یا کانفلکٹ پیدا ہو، تو اس سے پہلے ہی جا کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ اس علاقے میں بچے وہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے ہاتھوں میں کھلونے نہیں دیکھے، اور اس علاقے کے لوگوں نے امن نہیں دیکھا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا پختون بیلٹ ہمارا، اور ہمارے جو پختون بھائی ہیں، یہ اپنے علاقوں کو کب کے چھوڑ کے، کوئی کراچی میں بس رہا ہے، کوئی پشاور میں بس رہا ہے، کوئی لاہور میں رہتا ہے، کوئی پنجاب میں آ کے مقیم ہو گئے ہیں، تو اپنے علاقے چھوڑ کے وہ چلے گئے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس علاقے میں اب امن آنا چاہیے، سکون آنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے فساد یا انتشار مزید پروان چڑھے۔ میں ذاتی طور پر پشتون تحفظ موومنٹ کا جو مقدمہ ہے اور جو بات ہے اس کو درست سمجھتا ہوں۔ وہ جب آئین پاکستان کے تحت رہ کر عدم تشدد کی بات کرتے ہیں اور اپنے مطالبات کی بات کرتے ہیں، تو ان کا نقطہ نظر بالکل کلیئر ہے، بڑا واضح ہے، وہ آئین پاکستان کے تحت اپنی بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب کچھ متنازع نعرے بازی ہوتی ہے یا اس قسم کی بات کی جاتی ہے کہ جس میں وہ تصادم کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پالیسی کبھی فائدہ مند نہیں ہے، یہ پشتون تحفظ موومنٹ کے لیے بھی، اور اس سے وابستہ جو لوگ ہیں اور پھر اس خطے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کسی صورت میں یہ بہتر نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم جرگے سے پہلے بھی بات کرتے ہیں، اور جب لڑ لیتے ہیں تو لڑنے کے بعد بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ہوشیار قوموں میں اور دانا قوموں میں اور جو احمق لوگ ہوتے ہیں ان میں فرق ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ لڑنے کے بعد جرگہ کرتے ہیں،
ہوشیار لوگ لڑنے سے پہلے جرگہ کر کے لڑائی کے محرکات کو ہی ختم کر دیتے ہیں. تو اس میں ظاہر صاحب ایک چھوٹی سی بات اور بھی ہے کہ اختلافات تو ہیں، ٹھیک ہے، سوالات ہی بہت زیادہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جب پاکستان آئی تھیں تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ یہ تھی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے، اور اس میں ملک کی ہر سیاسی جماعت، ہر بالادست طبقہ، عدلیہ، بیوروکریسی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ سب لوگ آئیں اور آ کر اس قوم کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ ان سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں، وہ اس پر قوم سے معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے لوگوں کے سامنے معافی مانگنا بہادر لوگوں کا کام ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نیلسن منڈیلا نے یہی کام کیا تھا، اپنے لوگوں کے سامنے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا گیا اور ساری چیز یہی ہوئی تھی. تو بی بی شہید بھی یہی چاہتی تھیں کہ پاکستان کے اندر بھی یہی ہو. ہم کب تک ماضی کو کریدتے رہیں گے، یہ ہوا وہ ہوا، تانے دیتے رہیں گے ایک دوسرے کو؟ تو آئیں مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں، کوئی وے فارورڈ نکالتے ہیں، آگے ہی جانا پڑتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کی یہ جو بات ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام، اور یہ جو جرگہ پاکستان کے لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زبردست ایک بات ہے. ہم سب لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے اور آپ سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کا مستقبل بہتر بنانا ہے، اس پر یہ جو گزشتہ 40 سال سے خوف کے، نفرت کے، سیکٹیرین وائلنس کے، اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان سے ہم نے نکلنا ہے باہر، تو ہمیں کوئی پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا نا. لیکن کیا معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ بھئی پی ٹی ایم اور فوج لڑنے کی طرف جا رہی ہے، یا وہ آئین سے کوئی باہر نکل چکے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ میں کوئی پی ٹی ایم کو اور فوج کو ایک دوسرے کا فریق نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. پی ٹی ایم کے کچھ گلے شکوے ہیں اور وہ فوج سے ہیں، تو لوگ آپس میں گلے شکوے کرتے رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ جرگہ تو دو دشمنوں کے بیچ ہوتا ہے، جی، تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جرگہ میرے اور آپ کے درمیان بھی ہوتا ہے، جرگہ دو سکے بھائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. جرگہ اصل میں کسی ایشو پر ہوتا ہے جس میں نقطۂ نظر مختلف ہوتے ہیں، تو ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں. مہذب لوگ جرگہ ہی کرتے ہیں. لیکن یہ ہماری روایت کا حصہ ہے، 5000 سالہ پرانی ہماری روایت ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ جب بھی ہمارے درمیان کانفلکٹ ہوتا ہے، کسی بات پر کوئی اعتراض ہوتا ہے، تو ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، اپنے بڑوں کو بٹھاتے ہیں، محلے کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کر ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں نا شادیوں میں جرگے نہیں ہوتے، طلاق کا مسئلہ پیش آ جائے تو ہم جرگے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ جرگے ہم کرتے رہتے ہیں، یہ ہماری روایات کا خوبصورت حصہ ہے. لیکن جرگہ کوئی سونپے بھی نا. ہاں، یعنی اب فریق ایک طرف اگر بالفرض مان ہی لیا جائے فوج کو بھی اور پی ٹی ایم کو بھی، ان دونوں نے اختیار دیا، ضرورت محسوس ہوئی کہ بھئی ہاں جی آپ آئیں، آپ ہمارے بیچ جرگہ کروائیں، پھر یہ جرگہ کتنا با اختیار ہے؟ ہاں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہاں، اس میں ظاہر صاحب دیکھیں کچھ چیزیں مختلف ہیں. پہلی بات تو آپ یہ بات تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ پبلک لیول پر بہت سے انیشیٹو لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر فارسٹ آفس پاکستان میں بنا ہوا ہے نا، محکمہ جنگلات یہاں قائم ہے. محکمہ زراعت بھی ہے لیکن محکمہ جنگلات بھی یہاں پر ہے. تو محکمہ جنگلات کا اصل میں جو کام ہے وہ یہ ہے کہ درخت لگائے، ٹھیک ہے، سارا کرے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے محکمہ جنگلات اپنا کام نہیں کرتا تو کیا ہمیں بھی درخت نہیں لگانے چاہیے؟ کیا ہمیں درخت کاٹتے ہی رہنا چاہیے؟ کیونکہ مسئلہ یہ کہ اس کے ساتھ براہ راست میرا مفاد جڑا ہوا ہے درخت کے ساتھ. درخت آپ کو پتہ ہے بارش آور ہوتے ہیں، درخت سایہ دیتے ہیں، درخت پھل دیتے ہیں، درخت پھول دیتے ہیں. تو میری جو یہ زندگی ہے اس کے اندر ایک خوشگوار احساسات اور کیفیات پیدا کرنے میں درختوں کا بڑا اہم رول ہے. تو میں اس بات کا انتظار کرتا رہوں کہ میری زندگی خوشگوار بنانے کے لیے حکومت پاکستان کا محکمہ جنگلات درخت کیوں نہیں لگا رہا. تو یہ مطالبہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے خود بھی اگر انیشیٹو لینا پڑ جاتا ہے تو یہ سول سوسائٹیز یہ کام کرتی ہیں. نہیں، جنگلات والے لوگ ٹیکس لیتے ہیں، ان کا کام ہے یہ کریں. لیکن اس پارلیمنٹ موجود ہے، قوم کے نمائندے موجود ہیں. میں آتا ہوں، میں کہنا کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ سوسائٹی کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں، وہ انیشیٹو لیتے رہتے ہیں، وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور مجھے ایک بات بتایا نا کہ حکومت پارلیمان میں تو بیٹھی ہوئی ہے، قانون سازی اس کا کام ہے نا، لیکن لوگ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ قانون سازی غلط کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کہنے گے تو ان کا کام ہے، آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ تو جس ایشو سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہوں، متاثر ہو رہے ہوں، تو وہاں پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں، دیکھیں زارع صاحب، آپ کا تعلق، میرا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے
جہاں پر یہ کشت و خون گزشتہ 40 سالوں سے چل رہا ہے. ہم اتنے متاثر نہیں ہوئے، متاثر ہوئے ہیں ہمارے پختون بھائی ہیں، بلوچ بھائی ہیں، کراچی کے میں، لاہور میں جب یہ بم دھماکے ہوتے تھے تو ایسا تو نہیں رہا کہ اگر ان کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہے تو ہمارے گھروں میں صف ماتم بچھی ہو. شہر یہ ہم متاثر ہوئے اپنے علاقے کے طور پہ. جی ہاں، لیکن ڈائریکٹ جو لوگ متاثر ہوئے تو وہ یہ ہمارے پشتون بھائی تھے زیادہ، کیونکہ مائیں اپنے بچوں کو گھروں سے نکالتی تھیں تو انہیں امید نہیں ہوتی تھی کہ بچے واپس آئیں گے نہیں، تو ماں ٹک ٹکی باندھے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھتی تھی کہ شام کو اس چہرے کو میں کس طرح دیکھوں گی. تو یہ امپیکٹ اور ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں ایک حادثہ دیکھ کر آیا ہوں اور آپ کو اس حادثے کی تفصیلات بتاؤں، مجھ پر وہ اثر ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا، آپ پر اس کا اثر ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم بشری علوم جب پڑھتے ہیں تو ہم بہت گہرائی کے ساتھ جا کر چیزوں کو، رویوں کو ان کا مطالعہ کرتے ہیں. تو یہ جو جرگہ پاکستان والے ہیں یہ خوف زدہ ہیں کہ ہمارے علاقوں میں ایک دفعہ دوبارہ کی لڑائی نہ شروع ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو کیا کہتے ہیں سانپ کا ڈسا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ چھاچھ سے بھی وہ ہو جاتا ہے. تو مسئلہ ہے کہ وہ 40 سال سے ان کو، یہ جو بچے آج باتیں کر رہے تھے ان کی عمر تو 20 25 30 سال ہیں، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا. یہ ان کی مائیں بچوں کو گھروں سے لے کر جاتی تھیں، بتاتی تھیں یہ تمہارا تایا ہے، یہ تایا کو کیا ہوا، یہ تایا قتل ہو گیا. یہ تمہارا ماموں، جو ماموں کو کیا ہوا، جو ماموں قتل ہو گیا. یہ تمہارے باپ کی قبر ہے، باپ کو کیا ہوا، یہ باپ قتل ہو گیا. تو ان کے دائیں بائیں مقتولین کی قبرستان ہے، وہاں پر طبی موت مرنے کا بہت کم ایسی قبریں ہیں کہ جو طبی موت مری ہیں. تو یہ خوفزدہ لوگ ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ سہمے ہوئے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں لوگ پرامن زندگیاں گزار رہے ہیں تو یہ زندگیاں ہمارے نصیب میں کب آئیں گی. تو پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور صرف انہی کے ساتھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں بلوچوں کے ساتھ ایشو ہیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ایشو ہیں، یہ جہاں بھی ایشو ہیں، تو یہ سب ہم سب ہی ہیں. ہم کون ہیں؟ یہ سیاستدان باہر سے نہیں اتر کے آتے، یہ فوج ہماری باہر سے نہیں آئی ہوئی. ہم نے ایک دوسرے کے پاس جانا ہے، غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. ہم بیٹھتے ہیں، دیکھیں نا ہزاری صاحب، میں نے اور آپ نے اگر ہمارا کسی مسئلے پر اختلاف ہے تو کیا ہم آپس میں لڑائی شروع کر دیں گے، آپس میں جنگ شروع کر دیں گے؟ آپ کو اگر جنگ کرنی بھی ہے نا تو تب بھی آپ کو پھر بات کرنی پڑے گی. لیکن کیا منظور پشتین بات نہیں کرنا چاہتا؟ منظور پشتین وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملا، انہیں کور کمانڈر نے کہا، ان کا ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. حکومتی کمیٹی سے کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم بیٹھتے ہیں، لیکن بتایا جائے کہ آپ کتنے بااختیار ہیں. وہ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں، آپ بھی ایک بات کر رہے ہیں، جو جرگے سے لوگ واپس گئے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی ہم امن چاہتے ہیں، ہم ان کو بٹھانا چاہتے ہیں، ہم بات کروانا چاہتے ہیں. تو یہ اس سے یہ تاثر نہیں جاتا کہ بھئی وہ پی ٹی ایم والے بات نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، ان کے نمائندے آج یہاں پر آئے ہوئے تھے، اولس وزیر صاحب نام ہے ان کا، بہت زبردست انہوں نے گفتگو کی وہاں پہ اور اپنی بات کی. تو انہوں نے ٹرسٹ کیا جرگہ پاکستان پر، اور پھر گورنر خیبر پختونخوا آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی جرگے پہ ٹرسٹ کیا. اس کا مطلب ہے کہ گورنر جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے. صدر پاکستان کا صوبے کے اندر ایک نمائندگی کی حیثیت بیٹھا ہے، اور صدر مملکت جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ کے نمائندے ہوتے ہیں. اندر کی باتیں ہیں، ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں سچی بات کرنی چاہیے، لیکن یہ نا کہ اسٹیٹ نے بھی اس کو مانا اور پشتون تحفظ موومنٹ نے بھی اس جرگے میں شریک ہو کر اس کو مانا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ آپ مطمئن ہیں کہ یہ جرگہ کوئی کردار ادا کر سکے گا؟ اچھا یہ دیکھیں، میری بات سنیں، تھوڑے لوگ ان کے پیچھے طاقت نہیں، پبلک کی قوت نہیں ہے پبلک کی. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ظاہری صاحب، جو لوگ سنجیدہ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا تو انہیں بعض اوقات بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور امن کی بات کرنے والوں کو یہاں پر اتنی زیادہ پذیرائی بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی اجتماع میں چلے جائیں اور آپ سلطان رائی صاحب کی فلموں کے ڈائلاگ یاد کر کے وہاں پہنچ جائیں تو آپ 5 منٹ میں مجمع کو پیک پہ پہنچا دیتے ہیں اپنی خطابت کے زور کے اوپر. لیکن آپ مسئلے کے حل کے بارے جب بات کرنا چاہتے ہیں نا تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ تھاٹ پروسیس میں چلا جاتا ہے، جب جذبات کے پروسیس میں ہوتا ہے تو تالیاں بجاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، شاؤٹنگ کرتا ہے، یہ سارا کرتا ہے نا، ہوٹنگ کرتا ہے. لیکن جب تھاٹ پروسیس میں چلا جاتا ہے نا تو اصل میں اس کے ہاتھ منجمد ہو جاتے ہیں، اس کا ذہن بات کرنا شروع کر دیتا ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں یار، یہ جو بات ہو رہی ہے بڑی اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم نے کیسے جانا. تو وہ تھاٹ پروسیس میں چلا جاتا ہے. تو تھاٹ پروسیس میں جانے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. کامیابی اور ناکامی
یہ ہم میدان میں جانے سے پہلے طے نہیں کرتے، یہ میدان میں جانے کے بعد ہی طے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شاہ سوار میدان میں. تو مسئلہ یہ کہ آپ نے ایک اچھے کام کا آغاز کیا، اگر حسن نیت ہے اس کے پیچھے اور تھاٹس کی کلیئرٹی ہے، خیالات میں اور فکر میں خوبصورتی، تنوع، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیت ہے یہ کلیئر ہے، تو مجھے تو لگتا ہے انشاءاللہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صاحب نے تو کہا آج کہ وہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ماؤتھ ٹو ماؤتھ کمیونیکیشن کو بڑا وہ انصاری فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ لوگ میرے پاس گورنر ہاؤس میں آئیں، ٹھیک ہے، پشاور میں، اور انہوں نے کہا کہ 200-250 بندہ آئے تو میں تمام ان کے انتظامات بھی کروں گا اور ہم زیادہ دیر بیٹھیں گے، آپ باتیں کریں گے، ہم ان کو سنیں گے. ٹھیک ہے. اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بات ہی کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو گورنر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں، آ کے بات کریں. تو اس میں پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگوں کو بھی جانا چاہیے. اور مطلب دیکھیں نا ہزاری صاحب، جب تنظیمیں ہوتی ہیں نا تو تنظیموں کے ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں جو انفارمیشن کو سنبھالتے ہیں، یہ لوگ ایک گروپ ہوتا ہے لوگوں کا جو ڈائلاگ پروسیس میں جاتا ہے، کچھ پروپگنڈا ونگ ہوتا ہے، کچھ نعرے باز ہوتے ہیں، کچھ کرسیاں کناتے ہیں، شامیانے تمبو یہ لگانے والے ہوتے ہیں، کوئی ڈفرینٹ کام کرتے ہیں نا. تو ڈفرینٹ کمیٹیز ہوتی ہیں، ایکسپرٹ کے گروپس ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. تو وہ جو پشتون تحفظ موومنٹ نے مذاکرات کے لیے اپنے لوگ رکھے ہوں تو ان کو ان کے ساتھ بھیجیں، تو جہاں جا کے بات کریں. آپ اپنے پروگرام بھی جاری رکھیں اور یہ بات بھی کریں. مجھے بتائیں، بات تو آپ کو کرنی ہے نا. ایسا ہی آپ کی بات بڑی اہم ہے جو آپ نے کہی کہ پارلیمان. تو ہم تو یہی بات سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سے بہتر، پارلیمان سے مؤثر کوئی ادارہ نہیں ہے. پارلیمان کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے 2 لوگ، محسن داوڑ صاحب اور علی وزیر صاحب، پارلیمنٹ کے رکن ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح پختون بیلٹ کے کافی لوگ ہیں، فاٹا کے جو سابقہ فاٹا ہے اس کے کافی لوگ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، پشتون بیلٹ کے کافی لوگ موجود ہیں، کوئٹہ وغیرہ سے بھی لوگ موجود ہیں وہاں پہ. تو یہ سارے اکٹھے ہو کے وہاں پر بھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ پارلیمان میں تو ہر بات کرنے کی اجازت حاصل ہے. اور یہ سارے جائیں، وزیر اعظم صاحب سے ملیں اور وزیر اعظم صاحب سے کہیں کہ آپ آرمی چیف صاحب کے پاس جائیں اور جا کے جو ہمارے مسئلے ہیں ان کو حل کریں. ایک بات ہزاری صاحب طے ہے، ویسے ریاست ابھی تک راؤ انوار کو گرفتار نہیں کر سکی. یہی پی ٹی ایم کے دھرنے تھے جس میں عمران خان صاحب بھی تشریف لائے، کراچی انہوں نے خطاب بھی کیا. اب وہ خود وزیر اعظم ہیں. اچھا، پارلیمنٹ میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک ایک بندہ گرفتار نہیں کر سکے، اس کے خلاف کیس نہیں چلا سکے. تو یہ باقی کیسے اعتماد ہوگا کہ عمران خان صاحب کر لیں گے، باقی سارے لوگ کر دیں گے اور یہ جرگہ کروا دے گا؟ بالکل 100% بات ٹھیک کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کیا بات ہو، یعنی مزید کیا بات ہو. نہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا کہ ہمارے یہ لوگ حکومت والے یہ اتنے بے اختیار ہیں کہ زرداری صاحب کے دور میں لاپتہ افراد کا ایک مجمع پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھا رہتا تھا، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. وزراء آتے تھے، آ کے اسے ڈیل کر بات چیت کرتے تھے، ایگریمنٹ کرتے تھے، چلے جاتے تھے. نواز شریف صاحب میں نے خود دیکھا آمنہ مسعود جنجوعہ کے کیمپ میں وہاں پر آئے، وعدہ کیا کہ جب میری حکومت آئے گی آپ دیکھیے گا. ان کی حکومت آئی اور ختم ہو گئی اور خود بھی وہ جیل میں چلے گئے، لیکن معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا. پھر یہ عمران خان صاحب لاپتہ افراد کے دھرنوں سے خطاب فرماتے رہے، پشاور تک گئے یہ، لیکن کچھ بھی کر نہیں سکے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پرابلم تو ہے. دیکھیں ہزاری صاحب، ایک بات سمجھنے کی ہے، پاکستان کا جو یہ سسٹم ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے. یہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، طاقت کا مرکز وہ ہے، پھر اس کے بعد بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی، اس کے بعد ان حکومتوں کا نمبر آتا ہے. اور یہ جو حکومتیں ہیں یہ بڑی ویک پوزیشن پہ ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت ایک کچی تار کے ساتھ لٹک رہی ہے، وہ کسی وقت بھی اس کو اٹھا کے وہ کیا جا سکتا ہے. زرداری صاحب کی حکومت، ہاں آپ دیکھ لیں یہ سارے اس طرح، تو یہ کوئی اتنی اسٹرانگ پوزیشن پر نہیں ہوتے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بڑی کمزور پوزیشن پر ہیں اخلاقی حوالے سے. یعنی وہ کس وقت بھی ان کے ساتھ چھوڑ کے نا، تو آپ ان کو دیکھیں کہ وہ پہلے کس کے ساتھ تھے، پھر کس کے ساتھ تھے، پھر کس کے ساتھ. تو یہ کوئی آئیڈیالوجیکل لوگوں کا وہ نہیں ہے کہ مجمع کی جس پر آپ وہ بہت زیادہ یہ کر سکیں نا. تو یہ اقتدار میں آنے کے لیے بہت سے وعدے بھی کرتے ہیں، بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر بھول بھی جاتے ہیں. ایک بات تو یہ کی جا سکتی ہے. دوسرا یہ کہ ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ چیزیں حل کریں. تو آج جن کو بھی جو جرگہ پاکستان کا پروگرام تھا تو وہاں ان سے میں نے یہی گزارش کی
کہ جب فاٹا مرجر کا ایشو تھا تو پاکستان کی کیا کہتے ہیں سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی جی کہہ رہی تھی مرجر ہو، نہیں ہوا، نواز شریف صاحب کے پاس وقت ہی نہیں تھا اس پر بات کرنے کا، تو پھر یہاں نوجوانوں نے جرگہ بنایا تھا اور فاٹا مرجر کے والے سے جدید کی. تو میں نے دیکھا کہ وہ سلیم صافی صاحب کی قیادت میں جنرل قمر باجوہ صاحب سے ملاقات کی تھی، اور تو ان کے کہنے پر وہ شکریہ بھی انہی کا ادا کیا گیا باجوہ صاحب کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، یہ عوامی سطح پر کیے گئے بندوبست ہیں. ٹھیک ہے. ہم پالیٹکس میں جب آئیں گے تو پھر وہاں پر بات کریں گے آئین اور قانون کی، لیکن اس وقت آپ نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے. تو مسئلہ حل کروانے کے لیے جو سب سے مقتدر ادارہ ہے تو وہ وہی ہے. تو پھر آپ وہاں پنڈی دیکھنا پڑے گا. ہاں تو پنڈی جائیں، آپ نے مسئلہ حل کروانا ہے نا. بہت شکریہ سبوق صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے، تفصیل کے ساتھ ان کی بات سنی ہے. ہماری نیک خواہشات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو، ریاستی ادارے امن قائم کریں، پبلک امن قائم کرے. جو بندہ جس سطح پہ تعاون کر سکتا ہے وہ کرے. دیکھتے ہیں کہ جرگہ پاکستان کیا رنگ لاتا ہے اور ان کی کاوشوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا کوئی مثبت رد عمل سامنے آئے گا یا نہیں. آپ بھی انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. عامر اظہروی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.